ایک گزارش کرنی ہے بحیثیت سید، کوشش کرنا اس کو دل میں جگہ دینا۔ کوشش کیا کرو کبھی بھی مجموع میں علی کی بیٹیوں کے نام نہ لیا کرو۔ کوئی بھی وجود یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پردہ داروں کے نام برسر منبر لیے جائیں۔ جتنے یہاں پہ بیٹھے مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، میں مناظرانہ بحث نہیں کرتا کیا آزادی کے نام لینے جائز ہیں یا نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جو عشق کی مناظر ہوتی ہیں وہ شریعت سے بہت باہر ہوتی ہیں۔ جن کی مودت واجب تھی، جن کی مودت کو شریعت کے دائرے میں رہ لینا رکھا کرو۔ مجھے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہو، مولا کی کوڑی میں بیٹھے ہو، مجھے حاضر نظر سے مولا کو حاضر نظر سمجھ کے مجھے اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ ابھی میرے امام کا ظہور ہو، جہاں پہ تو تخت لگے، ایک تخت تو فضل کے پاس بابے کا، ایک تخت میرے بارہویں کا، ایک کرسی پہ میرا 12واں بیٹھا ہو، ایک کرسی پہ میرا علموں والا بیٹھا ہو۔ غازی تم میں سے کسی کو کہیں کہ آؤ مجھے میرے ویر حسین کی مجلس سناؤ، تو عزادارو بات بڑی سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بندہ اتنی جرأت کر سکتا ہے وہ غازی کے سامنے عالیہ کا نام لے سکے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو کیا غازی آج تمہاری مجالس میں موجود نہیں ہوتے؟ حد ہو گئی یار، ہم بڑے مجمع میں اپنی 5 سال کی بیٹی کا نام نہیں لے سکتے، علی کی بیٹیوں کو ہم نے لواری سمجھا ہوا ہے۔ کوشش کرو، کائنات کے بڑے وجود ہیں سید، ان کی غیرت کو نہ آزماؤ۔ 40 سال سجاد اسی پردے کو خون رویا ہے، 1200 سال سے 12واں اسی پردے کو خون رو رہا ہے۔ میں شاید آج مسائل نہ پڑھوں، لیکن یہ گزارشات ضروری ہیں۔ کوشش کرو اپنے بچوں کو آزادیوں کے القابات بتاؤ۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کم میں کس کا روزہ ہے؟ پاک معصوم تم صلوات اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ میری جدہ ہے، میں کاظمی ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں۔ مجھے اتنی بات بتاؤ کہ ہاں جو آپ لوگ اتنے بیٹھے ہیں، میں نے جب معصومہ کم کہا کہ آپ کو اس آزادی کا نام جاننے کی ضرورت پڑی؟ میں نے معصومہ کم کہا، آپ کو پتہ چل گیا نا کس ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب ایک آزادی کا ذکر آپ نام لیے بغیر القابات سے کروا سکتے ہیں تو باقی آزادی کا ذکر القابات سے کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے پاک مرشد کریم، میں آج جو پڑھ رہا ہوں اپنے مرشد سرکار سید محمد جعفر الزمان نقلی البخاری، اللہ کرے میرے مرشد کا مقصد کریم مراد ہو، ان کی پاک نالین کا صدقہ پڑھ رہا ہوں۔ کسی کو کوئی حوالہ ضرورت ہو تو لائبریری میں ہمارے پاس آ جائے، ہم الحمدللہ دلائل رکھتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، غیوروں کی غیرت کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی میں آپ میں سے مجھے ایک بات بتا، جہاں پہ میرے مریدین بھی بیٹھے ہیں، میں اپنے کسی مرید کی مستور کا نام بھلے مجمع میں لوں، بھلے ہی وہ میرا مرید ہوگا، لیکن اسے غصہ ضرور آئے گا کہ سید آپ نے میری غیرت کا نام مجمع میں کیوں لیا؟ مجھے اتنی بات بتاؤ، جب وہ بندہ مجھ سے پوچھے کہ بابا جی آپ نے میری غیرت کا نام مجمع میں کیوں لیا، کیا میں اس سے آگے سے قرآن یا حدیث مانوں؟ کہ مجھے تم بتاؤ کون سی قرآن کی آیت میں لکھا میں بھرے مجمع میں تمہاری گھر کی عورت کا نام نہیں لے سکتا؟ کس حدیث میں لکھا میں بھرے مجمع میں تمہاری گھر کی مزدور کا نام نہیں لے سکتا؟ بس مسلمانوں سمجھ جاؤ اس بات کو، جب تم اپنی عزتوں کے لیے، اپنی غیرتوں کے لیے قرآن اور حدیث کے محتاج نہیں تو آل محمد کی غیرت کے لیے قرآن اور حدیث کے محتاج کیوں ہو؟ میرے پاک مرشد کا دیا ہوا سبق یاد رکھنا۔ میرے پاک مرشد نے فرمایا تھا کہ ادب کرو بازاراں وچ، سینی دے نام نہ چاہو، دل غازی پاک دا ڈک گئے، تطہیر دے پردہ داراں دے تصادم نہ موڑ بلاؤ، دل غازی پاک دا ڈک گئے۔ بات صرف یہ ہے کہ کیا اگر آپ القابات لے رہے تو مسئلہ ہے، ادب ہے نا۔ سید عالم دین بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو اس کے نام سے پکارے تو اس کی وراثت سے آپ ہوتا ہے۔ باپ کا اتنا ادب ہے، علی کی بیٹیوں کا کوئی ادب نہیں۔ اور یاد رکھنا، فقیر سید ہوں، فقیر کا دیا ہوا درس بتاتا ہوں، نہ میں ملا ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ میں علامہ ہوں،
سلطان العارفین سبھی سلطان نے فرمایا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جڑی منزل میں عشق بچاوے ایمان خبر نہ کوئی ہو۔ تو اس گھر کا اپن کا مودت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اور کچھ نہیں، اپنی اور کو جتنا حیا کرو اس خاندان کی مذکورات کا کرو۔ تو دعا ہے کہ مالک ذات ہم سب کو اس گھر کا ادب سیکھنے کی توفیق فرمائے۔ مالک گستاخوں سے آ کے پوچھے کہ بتاؤ کس طرح تم نے غیر میں ہماری آقازادیوں کے نام دیے تھے۔ مالک ہم سب کو ان زبان مقدسہ کا ادب کرنے کی توفیق دے کہ ساری زندگی غازی جیسے سید نے بھائی ہو کے نوکر کہلوایا ہے، بھائی نہیں کہلوایا۔ عزادارو دعا کرو کہ ان کا منتقم جلدی سے پہلے آئے، ان کے پاک گھر در آباد ہو، میرے پاک مرشد کریم کا پاک مقصد مراد ہو، آل محمد کی خوشیاں آئیں۔ مالک ہمیں بھی اپنی خوشیاں دیکھنے کی توفیق فرمائیں۔ آمین۔ محمد